السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے گئے۔ پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو توبہ کی امید سے ہو، صرف زبانی کلمات نہ ہوں۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے سیئات کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن تم توبہ تو کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی کچھ آیات ہوئی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، نقطة سوداء في قلبه، تو اس کے سینے میں ایک سیاہ دھبا، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔
فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل سے وہ کالا دھبا، سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، بلکہ مزید آگے بڑھ کے گناہ کرتا ہے، زادت، تو وہ سیاہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ دھبا اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، یہی وہ زنگ آلود ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یعنی مہر لگا دی گئی کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر اس کے دل پر جو سیاہ دھبا لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اچھی بھلی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، اس کو قرآن اور حدیث کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو اچھی بات خراب معلوم ہوتی اور خراب بات اچھی معلوم ہوتی۔ لیکن جیسے ہی وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس کے دل کو دھو دیتے ہیں، گناہوں سے اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج میں یہ سوچا کہ آج توبہ کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے آئیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ 3 قسم کی۔ پہلی قسم کی مخلوق وہ ہے جس سے نیکی کا تو صدور ہوتا ہے لیکن ان سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر تو بدی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری مخلوق جن کے بارے میں فرمایا کہ ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے نیکی بھی ہو سکتی ہے، یہ مخلوق جن اور انسان ہے۔ کتنا ہی بدکار انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے یہ صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے اور نیکی کے جذبات دب جاتے ہیں، اور کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض صحابہ کرام تک سے گناہوں کا صدور ہوا، لیکن انہوں نے توبہ اس طرح کی کہ ان کی توبہ پر ہماری ہزاروں اور لاکھوں نیکیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بہترین سرٹیفکیٹ، ایک بہترین ٹائٹل انہیں ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا۔ تو ہمارے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی کسی بھی خطا کو، ہم ان کے کسی بھی گناہ پر انگلی اٹھائیں، جب ان کا رب ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں، تو ہم کون ہیں کہ طعن و تشنیع کی زبانیں دراز کرنے والے؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم سے کبھی گناہ ہی نہ ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے در پہ آؤ، توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ غرغرے کا مطلب جب سانس حلق میں اٹک جاتی ہے اور عالم بالا کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اس وقت کی توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ موت کی واضح علامات شروع ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اور جب وہ ڈوبنے لگا تھا اس نے کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اے اللہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس کا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں بھی فرما برداروں میں سے ہو گیا، میں بھی مسلمانوں میں سے ہو گیا، میں بھی ایمان والوں میں سے ہو گیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تھا اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا الآن وقد عصیت، اب تمہارا ایمان لانا
اب تمہارا اسلام لانا، اب تمہارا توبہ اور استغفار کرنا ناقابل قبول ہے۔ وقد عصیت، تم نے نافرمانی کی ہے، وقد کنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے ہو گیا، فساد مچانے والوں میں سے ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہی وہ فرعون ہے جس کو اپنی طاقت اور اپنے اقتدار، اپنے عہدے پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا متکبر تھا۔ یہی وہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا کرتا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ گیا ہے اور موت آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہے، اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غرغرے کی کیفیت ظاہر ہو جانے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہر گنہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رحیم کریم آقا غفور الرحیم اللہ اپنے بڑے بڑے گنہگار بندوں کو بڑے پیار کے انداز میں فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو، تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خطا کار ہو، گنہگار ہو، گناہوں میں تمہارے زندگی کے قیمتی ایام، قیمتی سال گزر گئے، لیکن تم ہو تو میرے ہی۔ دنیا والے ممکن ہے تم سے نفرت کریں گے، تمہیں دیکھ کر نفرت سے منہ موڑیں گے، حقارت سے کہیں گے چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، یہاں تک کہ بے نمازی ہے، یہ بھی کہیں گے، لیکن تم میرے در پر ندامت کے ساتھ توبہ کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں طعنے نہیں دوں گا، میں تمہیں حقیر نہیں سمجھوں گا، بلکہ میں اپنی آغوش رحمت میں تمہیں ڈھانپ لوں گا۔ 90 سال کا وہ بوڑھا انسان جس نے اپنی زندگی میں اپنے مالک کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مالک کی نافرمانی میں گزرا، اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکی نہیں ہے جو اخلاص کے ساتھ کی گئی، اور پھر وہ وقت آ جائے کہ سر کے بال سفید ہو جائے، داڑھی کے بال سفید ہو جائے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دے، زبان لڑکھڑا جائے، بینائی کمزور ہو جائے، اپنے ہی باپ کو اپنے بچے گھر کا فضول آدمی سمجھنے لگے۔ ایسے وقت میں جب بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پہ دو آنسو بہاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اے اللہ آپ مجھے اپنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے میرے بندے تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی ہے، مگر میری مغفرت میں دیر نہیں ہوگی۔ اس در پہ آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا، ان سے نفرت نہیں کی جاتی، ان کے گناہوں کو گنوایا نہیں جاتا، ان کے گناہوں کو، ان کے خطاؤں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تیرے گناہ بہت صحیح، مگر میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وسعت رحمتی اعلیٰ غضبی، میری رحمت تو میری غصے پر بھاری ہے، مجھے تو ویسے ہی سفید بال والوں سے حیا آتی ہے، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف ہی نہیں بلکہ تیری سچی پکی توبہ کی وجہ سے تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ دل شکستہ بوڑھا انسان جو گناہوں کا انبار اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے در پہ توبہ کی حالت ایمان میں، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ، سیئات کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو توبہ کا عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے یا رب کے جواب میں سامنے سے لبیک یا عبدی کہہ کر پکارتے ہیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ، ایک مسافر ایک اونٹنی پر کسی صحرا میں، کسی ریگستانی علاقے میں چلا گیا جہاں صرف زمین ہی زمین تھی۔ خوب زیادہ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے کہیں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی ماں ساز و سامان کے جو اس اونٹنی کے اوپر سامان تھا وہ غائب ہے۔
بندہ جب اٹھا تو خوب تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا، لیکن اس کی اونٹنی اور اس کا سامان کہیں بھی نہیں ملا۔ اب بندے کو یقین ہو گیا کہ اب میرا سامان، اب میری اونٹنی اپنے کو کہیں بھی نہیں ملیں گی، اب میں یہیں پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا۔ غم کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں پھر وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، پھر اونٹ آ گئی۔ پھر اچانک جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اور اس کا جو سامان ہے، ساز و سامان اس کے پاس موجود، اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ تو بندے کا دل اتنا خوش ہوا، یعنی اس کو تو ایک امید نہیں تھی چیز ملنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو گئی، تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے رب ہے، لیکن زبان سے خوشی سے یہ نکل گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو سامان کے ملنے پہ ہوئی ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر خوشی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پہ ندامت کے ساتھ توبہ کے لیے دو آنسو بہاتا ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ ہر دن اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرے، رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھے کہ آج میرے سے یہ کیا کیا خطائیں ہوئی، ان تمام خطاؤں کو، ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے ان کی زندگی پاک ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ تو آپ کی امت، بلکہ ساری انسانیت کا غم آپ کو لاحق تھا۔ پوری رات، پوری شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ کبھی کبھی اتوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ استغفار ہوتا تھا جسے سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی کے وعدے پر ہوں، آپ ہی کے عہد پر ہوں جتنی میری استطاعت ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں کی جو میں نے گناہ کیے ہیں۔ بنعمتک علی وابوء بذنبی، آپ کی تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر لٹائی ہیں، مجھ پر برسائی ہیں، میں تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش سکے۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ توبہ استغفار تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوا۔ آج کون نہیں ہے جو حالات سے پریشان نہیں؟ کون ہے جو حالات سے شکوے نہیں کر رہا؟ کون ہے جو اولاد کی نافرمانی اور رزق کی تنگی سے پریشان نہیں؟ لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل، ان تمام مصیبتوں کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار میں بتلا دیا۔ اسی لیے جو مشائخ بتاتے ہیں، یہ بزرگان دینی اللہ والے، کہ جب ہم ان کے پاس خدمت کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم صبح میں 100 مرتبہ استغفار کر لو، شام میں 100 مرتبہ استغفار کر لو۔ یہ ایسے ہی نہیں کہتے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب من اللہ 100 مرہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لو، میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ جبکہ نبی تو بخشائے ہیں، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جس بندے نے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا اور 70 مرتبہ ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ساتھ میں توبہ بھی تو کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کو جب بھی گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگنی چاہیے، تو اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والا، گناہوں پر مضر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے کل قیامت کے دن بھرا ہوا ہوگا۔ اگر ہم کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا بھی نہیں آتا تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتے چلے جائیے۔ 2 منٹ میں آپ کے صرف 100 مرتبہ استغفار ہوتے ہیں، صرف 2 منٹ میں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ہر وقت یہ نصیحت کرتے تھے، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ استغفار کرنا اور اپنی زبان سے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہتے رہنا، کیونکہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب بندہ استغفر اللہ بولتا یا اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی وقت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔